بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم پیارے دینی اسلامی بہن بھائیوں، ماؤں بیٹیوں، میرے چینل عزت اللہ میں خوش آمدید۔ دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس دنیا کی تمام خوشیوں سے نوازے اور ہر تکلیف پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میرے چینل عزت اللہ کو میری پیاری بہنوں، اگر جس کو محبت حسین ہے تو ضرور سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں گے، اور پنجتن پاک اور حسین علیہ السلام سے محبت کرنا تو ایک فرض ہے۔ اور پیارے بہن بھائیوں، اگر جس کو محبت ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور اس دردناک پس منظر کو ضرور پورا ہی سننا، قسط وار سننا۔ تو الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سعید بن ابی وقاص قال لما نزلت هذه الآية ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهل بیتی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب عیسائیوں نے مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آیا تھا، مقابلہ کرنے کے لیے للکارا تھا، تو آیت مبالہ نازل ہوئی۔ تو عائشہ آگے ہے حدیث، عن عائشہ و عمر بن ابی سلمۃ قالت خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اس حالت میں کہ آپ کے اوپر کالا کمبل تھا۔ فجاء الحسن فدخله ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمة فدخلها جاء علی فدخلا۔ پس حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی باہر نکلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ پس امام حسین رضی اللہ تعالی آگے آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی کمبل میں داخل فرما لیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسن آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی کمبل میں داخل فرما لیا، اور پھر حضرت خاتون جنت تشریف لے آئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اسی کمبل میں داخل کر لیا، اور پھر حضرت علی تشریف لے آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اسی کمبل میں داخل کر لیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے میرے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، پس تو ان کو پاک کر دے اور ان کے سے نجاست دور کر دے، نجاست دور فرما دے۔ تو قرآن پاک میں مذکورہ بالا آیات میں جس انداز اور اسلوب سے عطرت پیغمبر کی شان پاک کو بیان کیا گیا ہے، وہ اہل ایمان اور درد دل رکھنے والے مسلمانوں کے لیے باعث راحت دل و جان ہے۔ تو پہلی آیات جو میں نے پڑھی ہے، پارہ نمبر 3 سورۃ ال-عمران کی آیت نمبر 61 ہے۔ اس آیت پاک کو آیت مباہلہ کہتے ہیں کہ دو فریق، ایک کافر ہو اور ایک مسلمان، ایک جھوٹا ہو اور ایک سچا، اگر کسی مسئلہ میں جھگڑیں اور دلائل کے ساتھ کوئی فیصلہ نہ ہو سکے تو پھر یہ دونوں فریق اپنے اپنے بال بچوں کو لے کر
کھلے میدان میں آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی بربادی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر جو فریق جھوٹا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دیتا ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ نجران کے عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت پر ایسی باتیں کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ثابت کرنے میں بحث کی تو سید المرسلین نے خداوند تعالیٰ کی توحید اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بندہ ہونے کے دلائل پیش فرمائے، مگر جب عیسائیوں نے اس دلائل کو تسلیم نہ کیا تو پھر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، ان کو فرما دو کہ ہم بھی اپنے بال بچے لے کر اور تم بھی اپنے بال بچے لے کر کسی میدان میں آ جاؤ اور مباہلہ کرتے ہیں، پھر جو فریق جھوٹا ہوگا خدا تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دیں گے، یعنی برباد کر دیں گے۔ تو پھر ایسے ہی کیا گیا۔ تو تفسیر روح المعانی تفسیر میں اور تفسیر کبیر میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 464، تفسیر تصفیقی جز اول صفحہ نمبر 162 میں یہ حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اغتسل الحسین وأخذت يد الحسن وفاطمة وعلي يمشي خلفها يقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم لهم اذا دعوت فامنوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں انگلی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور بائیں انگلی حضرت حسین کو اور اپنی بیٹی فاطمہ کو فرمایا کہ تو میری کملی کا دامن پکڑ لے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تو آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کا پلہ پکڑ لیں۔ اور پھر اس شان سے اہل بیت کا یہ نورانی قافلہ توحید خداوندی کی ایک روشن دلیل بن کر عیسائیوں کے مقابلے میں روانہ ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جب میدان نے اپنے اہل کو فرمایا کہ جب میں اس میدان میں جاؤں تو دعا کروں تو تم نے آمین کہہ دینا، تم آمین کہنا، اور پھر جب خاندان نبوت کا اس مقدس گھرانے اور اہل بیت کے اس پاک قافلے کو عیسائیوں کے سردار ثقف نے آتے دیکھا تو پکار اٹھا، یا معشر النصارى انی لا ارى وجوہا لو سألوا اللہ ان یرید جبل لأذلہ من مکانہ ولا یبقى علی الارض نصر النی الی یوم القیامۃ۔ بے شک اے نصارا، اے عیسائیو، میں ایسی نورانی شکلیں اور تصویریں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ ایسی شکلیں ہیں، اگر یہ پہاڑوں کو حکم دے دیں تو وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں اور ہلنے لگ جائیں اور زلزلے پیدا کر دیں، اور اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو پھر قیامت تک زمین پر کوئی عیسائی نہیں رہے گا، اور نہ کوئی یہودی اور نہ کوئی نصرانی۔ اور پھر نجران کے عیسائی نے اہل بیت کی یہ نورانی صورتیں دیکھ کر ہی میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں اور یہ وہ مقدس گھرانہ ہے جن کو اللہ پاک نے صاف کر دیا ہے اور ان سے ہر قسم کی نجاستوں اور کثافتوں کو دور کر دیا ہے، اور پھر جن کو خداوند تعالیٰ خود پاک و صاف کرے اور خود نجاستوں اور گندگیوں کو دھوئے، پھر ایسی مقدس ہستیوں سے کسی غیر شرعی فعل اور اسلام کے
खिलाफ, हक़ और सदाकत के खिलाफ वर्जी और किसी गुनाह का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी हकीकत के पेश नज़र सैयदुल मुरसलीन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 214, मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 564। अन अबी सईद क़ाल रसूलुल्लाहि लिअली ला यहिल्लु लिअहदिन अन यजनिबा फी हाज़ल मस्जिदि गैरा व गैरक। हज़रत अबी सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को फरमाया कि आए अली, मेरे और तेरे सिवा जो नाबत की हालत में इस मस्जिद नबवी में कोई और नहीं आ सकता, तेरे और मेरे सिवा कोई और नहीं आ सकता। तो इस पर शेख सादी फरमाते हैं, इलाही बरहक के बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनी खात्मा गर्दऊ तुम दर कुनी वर कबूल मनो दस्त दमा आले रसूल। मैं भी ये दुआ पढ़ती हूँ, मैं भी करती हूँ। क्या फरमाते हैं शेख सादी फरमाते हैं, आए मेरे मौला, मुझे अपनी इबादत और रियाजत पर कोई नाज नहीं है, बस औलाद फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सदका मुझे आखिरी वक्त कलमा नसीब फरमा देना। और अगर तूने मेरी ये इल्तिजा कबूल ना की तो फिर क़यामत के दिन मैं दामने अहल बैत पकड़कर तेरी दरबार में आऊँगा। सुबहान अल्लाह, कैसा ही बयान है, सुबहान अल्लाह कह दो। क्या ही शेख सादी ने फरमाया।